بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نمازی انسان دنیا کے لیے مومن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے مشرک ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ جو آدمی نفس چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقفہ سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ فرمان حضرت سخی سلطان بہو، خدا عز و جل کی مغفرت و پہچان دل کے نور سے ہوتی ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان کو تباہ کرنے والی تین خوش فہمیاں: توبہ کی امید پہ گناہ کرنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا، توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ ارشاد بارے تعالیٰ ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر خبر رکھنے والا ہے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تجھے ذات مرشد کا عشق نصیب ہو جائے تو اسے اپنی خوش نصیبی جان، کیونکہ یہ عشق حقیقی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کم سن کا دل اس کی خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جس میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مخلص کو سلام کیا کرو۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی کا کھانا دوا ہے اور بخیل آدمی کا کھانا بیماری ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخری زندگی کے فوائد کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا اپنے عیب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چلاک رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جتنا معاف کرے گا اس کی اتنی ہی عزت بڑھے گی، بس معاف کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں عزت سے نوازے۔
کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف کافر یہود ہی دوست رکھتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔